بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں عید میلاد النبی 12 ربیع الاول ہجرت کالونی سے عظیم الشان جلوس نکلنے کی مکمل ویڈیو کی جو ہجرت کالونی سے نکل کر شاہین کمپلیکس پہ ختم ہوا۔ اس جلوس کی قیادت مفتی ابراج چشتی، نوید عباسی اور یعقوب موہنے کے صاحبزادے نے کی۔ اس کے علاوہ راشد بھائی سلیم سابقہ چیئرمین ہجرت کالونی، سلیم تلولی، شراز سواتی، وزیر دال بخزادہ، سعید جدون اور نعیم بھائی، یعقوب بنگش اور دیگر علماء کرام اور علاقۂ معززین اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس عظیم الشان جلوس کی آپ مکمل ویڈیو دیکھیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظام دیکھنے میں آئے، جس کے لیے تمام علماء کرام، علاقۂ معززین اور علاقہ پولیس کے نہایت شکر گزار ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نفیس ارما یوٹیوب کی، اور آپ چلتے ہیں باقی ویڈیو کی طرف۔ اللہ حافظ۔ خاص طور جو گستاخی کی اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ عوام میں انتہائی غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور تمام نے پرزور احتجاج کیا ہے فرانس کی گستاخی کے خلاف۔ حمید کیا میں آ رہا ہوں، ایک منٹ سمجھ کے آگے سائڈ ٹھیک ہے کرتا ہے۔
لبیک لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ وزیر بھائی وزیر بھائی شامل ہونا پہلے جانے کا کیا فائدہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک غلامی ہے رسول اللہ قبول ہے ہو عشق مصطفیٰ رسول اللہ قبول ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 आगे जाएगा कब से आएगा नहीं नहीं अभी इधर नहीं है चैन कब ले जाएगा
اور ہے جی اس کے پیچھے آرام سے جا آرام سے آرام سے جا آرام سے جا آرام سے یوٹیوب پہ ڈالوں گا نا میری بائک والا ہو رہا یہ محمود بھائی ہیں جدول سے بنتا ہوا آئیے آگے سیاسی کو سارے آئے ہیں ہاں یہ یوٹیوب چینل حفیظ ارمان پہ سرچ کرنا آگے لا صفا کو مارکس تھا مارکس تھا مطلب کتنا کا گاڑی کہاں پہنچی ہے ہاتھ پکڑا رکھ بس آگے جا بیٹا آگے جا آگے جا آگے جا اب مزہ آ رہا ہے نا سرکار کی آمد ہاتھ اوپر مارنا بن رہی ہے میں راستہ دے بندے بچے تب کچھ ہو گئے بولے میڈیا والے اسٹارٹ کر دو نکل تھوڑا سا پیچھے یہاں پہ سب کھڑے ہو جائیں گے بیکار ہے تھوڑا سا اور جائے جا تھوڑا سا اور جا میں نے اسٹارٹ کر دیا تھوڑا اور آگے جاتا صحیح ہاں لائیو یوٹیوب تمام سیکورٹی ادارے تمام فورسز کا بےحد مشہور ہے کہ وہ ہمارے کو سیکورٹی دے رہے ہیں تمام سیکورٹی ادارے پاکستان رینجرز سندھ پولیس اور تمام کے بےحد مشہور ہے تمام علماء اکرام نے خوش آمدید کہتے ہیں اور بےحد کھڑے ہو جائیں گے بیکار ہے سیکورٹی افراد کی اب بےحد مشہور ہے سندھ پولیس کے اور تمام سیکورٹی اداروں کے جنہوں نے سیکورٹی فراہم کی
شمع تو ایسے دل میں جلا دے اسلام کی شمع مشہور ہے نماز عاشقان رسول کی جانب سے ان کا بے حد مشہور ہے. ہم لوگ تمام کا بہت بہت شکریہ, تمام سکیورٹی اداروں کا, میڈیا کا, تمام کا بے حد مشہور ہے. ریاست کے حکمرانوں کو فوج کے نافذ لینے چاہیے, غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دم جب تک ہے آپ کے نام رکھے چلیں گے, جب یہ دم نکلا تو نظر کے وقت بھی سہارا رسول اللہ کا ہے اور عالم برزخ کے اندر بھی سہارا رسول اللہ کا ہے. میدان محشر میں بھی بچانے کوئی اور نہیں آئے گا. آپ پڑھیے بخاری شریف, سب مقدسین کے لبوں پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی, صرف ایک ہستی ہوگی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس وقت اللہ کے حضور عرض کر رہے ہوں گے اللہم یا رب امتی, اللہم یا رب امتی, اے اللہ میری امت کا تو حافظ ہو, میری امت کی حفاظت فرما, اے اللہ تو میری امت کو میرے حوالے فرما دے. تو صاحب آپ کے اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ آج ہے کل نہیں ہے, لیکن آمنہ کے لال کی حکومت شروع سے لے کر عالم ارواح سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک, اس کے بعد تک دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک, اس کے بعد تک یہ ریاست ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی. بائیکاٹ نچلے سطح پہ نہیں, بائیکاٹ حکومت کی طرف سے کرنا چاہیے کہ آج ہم اعلان کرتے ہیں, حکومت کے افراد اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ فراز کے جتنے پروڈکٹس ہیں ہمارے یہاں ریاست کا کوئی بھی فرد نہ چھوٹے لیول پر نہ بڑے لیول پر کسی لیول پر ان کو خریدے گا نہیں, نہ ان کے ساتھ معاشی کوئی سلسلہ اور کوئی تعلق رکھے گا. یہ مؤثر اقدام ہوتا ہے صاحب. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ اعلان تو کر دیا گیا کہ 31 اکتوبر سے لے کر 6 نومبر تک یہ جو ہفتہ ہوگا یہ ہفتہ میلاد النبی ہوگا, یہ ہفتہ سیرت مصطفیٰ ہوگا. صاحب یہ سیرتیں ہماری کتب میں لکھی ہیں, ہمارے سینوں کے اندر سینوں کی رونق ہے, ہماری پیشانیاں جو سجدے میں جھکتی ہیں سیرت کو ہی دیکھ کر جھکتی ہے. ہم جو کھڑے ہو کر رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہیں سیرت ہی سے کرتے ہیں. صاحب سب کو پتا ہے کہ یہ میلاد مناتے ہیں, مناتے رہے ہیں, منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. بات میلاد منانے کی نہیں ہے, جو آپ کے فرض منصبی کی ذمہ داری ہے اس کا حق بنتا ہے میدان میں آ کر وہ حق ادا کریں. آپ کا سلسلہ بزرگان دین کا سلسلہ, جمہوری کا سربراہ ہونے کے ناطے, وزیر ہونے کے ناطے آپ سب کو فورس کرتا ہوں, آپ سب کو اس بات پر مجبور کرتا ہوں کہ سب ہم اس بات کے دعویٰ دار ہیں. بجلی سطح پر آ کر اگر کوئی اپنی ریاست کے افراد کو خوش کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دے کہ ہم نے فلاں سے بائیکاٹ کیا, فلاں سے کیا, فلاں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں, فلاں کے پروڈکٹ کا کریں, وہ جس نے خرید کر لایا ہے وہ تو آپ کا مسلمان بھائی اگر ہے تو اس کو تو کم از کم نقصان نہ لینے دیں, یا ریاست ان سے وہ چیزیں ضائع کروائے اور ان کا نقصان بھرے. اور باقی جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ہے ریاست کی بات ریاست سے ہونا. اس کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ ان کا جو یہاں جنرل کونسل بیٹھا ہے اس کو بھیج دیا جائے واپس, اپنا سفیر وہاں سے بلا دیا جائے. سلام سے جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ ان کا احترام, آپ ان کی ذات کو تسلیم کریں, ان کی ذات کو مانیں. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. آپ کا اپنا معاملہ ہے, ہمارا اپنا معاملہ ہے. ہماری ریاست کا مذہب اسلام ہے. یہ اسلام بنیادی طور پر اپنی بنیاد سے لے کر آخر تک مذہب ریاست کو یہ چیز سکھاتا ہے. چلتا آئے مائے شائع ہو کر کام نہیں کیا جاتا. پھر صرف یہ نعرہ لگانا کہ ریاست مدینہ کا قیام ہے اور کام اس کے اندر جو ہے وہاں یہودیوں کے طریقے کے ہو, ان کی روش میں چلا جائے, تو صاحب یہ کام درست نہیں ہے. اب یہ پورا مجمع بہت پرامن لوگ ہیں ہم, الحمدللہ. ہم ہمیشہ اپنے حق کی صدا جب بلند کرتے ہیں تو ریاست کے کسی جز کو, کسی چیز کو نقصان نہیں دیتے. ہم پتہ نہیں توڑتے, ہم درختوں کی ڈالیاں نہیں توڑتے, کسی کو گالیاں نہیں دیتے, کسی کے مذہبی جو مقام ہے مرکز ہے اس کو نقصان نہیں دیتے, پرامن طریقے سے نکل کر اپنے احتجاج پیش کرتے. ہم سب شروع سے لے کر آخر تک کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے, پاکستان کے سفیر کو فرانس سے بلایا جائے؟
یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آج کا یوسف رسالت کے عنوان سے ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے علاقے کے جتنے قائدین ہیں، ائمہ کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سب کو ایک کال دیں گے PS 110 کے پلیٹ فارم سے۔ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالیں گے انشاءاللہ، جو باقاعدہ طور پر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ اس سے کام نہیں چلتا کہ آپ یہ کہہ دو کہ ہم نے مذمت کر لی، آپ یہ کہہ دو کہ اس سے جو ہے وہ جو شدت پسند لوگ ہیں ان کے جذبات کو ہوا ملتی ہے۔ یہ شدت پسند نہیں ہے صاحب، یہ حقیقت پرست ہے، یہ رسول اللہ کے متبع اور پیروکار ہیں۔ انہوں نے کل بھی رسول اللہ کی اتباع کو حقیقت پسندی کہا تھا، آج بھی رسول اللہ کی اتباع کو حقیقت پسندی کا نام دے رہے ہیں۔ آپ شدت پسند ہوں گے، آپ کے نظریات شدت پسندی کے ہوں گے، ہمارے نظریات شدت پسندی کے نہیں ہیں۔ ہماری اصطلاح میں وہ شخص بے غیرت ہوتا ہے جس کے باپ کو گالی پڑے اور خاموش رہے۔ ہماری اصطلاح میں وہ شخص بے غیرت ہوتا ہے جس کے رسول کے نام کو برا کہا جائے، جن کے رسول کو برا کہا جائے، رسول کی توہین کہیں کی جائے، اور وہ ریاست کو سنبھالنے کے لیے یا اپنا منصب سنبھالنے کے لیے صرف دائیں بائیں کی باتیں کرے۔ صاحب یہ ریاست کے ذمہ دار کا کام نہیں ہے، ریاست کے ذمہ دار کا کام ویسا ہوتا ہے۔ آپ پڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے ریاست میں نہیں رہے، وہ بنفس نفیس میدان میں شریک ہوئے۔ انہوں نے جو قافلے رسول اللہ نے تیار فرمائے تھے ان کو پس و پیش کا شکار نہیں کیا، ہر صف اول کے دستے کے ساتھ رہے اور مسیلمہ کذاب کو دھول چٹا کر اس وقت یہ علم بلند کیا کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم ان مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے علماء کرام حراست میں ہیں، جن کو یک طرفہ کارروائی کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی نازیبہ حرکت ہوئی تھی، ان کو اگر سلاخوں کے پیچھے رکھا ہے، تو دوسری جماعت جس نے امیر معاویہ پہ برے جملے کسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، امہات و جدات المومنین کی شانوں میں توہین کی، اس طبقے کو بھی سلاخوں کے پیچھے لے جایا جائے۔ ہم یک طرفہ نظام، ایک طرف کا نظام، یعنی ایک طرف کو دبانا اور دوسرے کو عروج پہ لانا، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ ہم سنی ہیں، اپنا حق لینا جانتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اپنے حق کے حصول کے لیے جس طرح آج اپنے نبی کی ناموس کے لیے روڈ پہ ہیں، انشاءاللہ حق کے حصول کے لیے روڈ پہ آئیں گے۔ آخری بات توجہ طلب ہے، میں نے کئی جگہ پہ یہ بات عرض کی، ہم نے 12 دن میلاد شریف منایا، الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بچپن میں ہوتے تھے، والد صاحب ہاتھ سے پکڑ کر جلوس میں لے جاتے تھے، وہ جلوس میں لے جانا، چند قدم اٹھانا، صرف قدم اٹھانا نہیں تھا، وہ اصل میں دل کا کھیت تیار کر کے اس میں محبت رسول کو بونا تھا۔ آج جب وقت آیا تو الحمدللہ سینے کے اندر اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی طاقت اور بس کے حساب سے، جتنا میں مکلف ہوں اس حساب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، ذات اقدس سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، الحمدللہ العیساری۔ تو یہ جلوس میں نکلنا یہ ہماری محبت کا حصہ ہے، ہمارا ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ سنی صرف بیٹھ کر آپ کا ادراس ہے کہ صرف کھاتا پیتا ہے یا ختموں پہ یا حلووں پہ گزارا کرتا ہے، ایسا نہیں صاحب۔ جب جلوے کی بات آتی ہے تو آپ کو جلوہ گاہ کے اندر جلوہ بھی سنی کا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 12 دن آپ نے جلوس میں گزارے یا جلسوں میں گزارے، پیارے حبیب کی سیرت اور کردار پر آپ نے دروس سنے۔ اب 11 مہینے 18 دن آپ کے پاس باقی ہیں۔ ان 11 مہینے 18 دن کے اندر الحمدللہ ہماری اکثر مساجد کے اندر مستند علماء کرام تشریف فرما ہے۔ آپ ان علماء کرام جو سلطان آباد کے ہیں، مفتی سردار صاحب قبلہ کے پاس، جو ہجرت کالونی کے ہیں مولانا عاصم شہزاد صاحب کے پاس، مولانا فاروق اتاری صاحب کے پاس، جو میری طرف کے ہیں میرے پاس، جو دیگر علاقہ جات کے ہیں وہاں کے علماء کرام کے پاس، ائمہ مساجد کے پاس جا کر کیا آپ قرآن سیکھیں گے؟ کیا آپ رسول اللہ کی احادیث سیکھیں گے؟ کیا آپ رسول اللہ کی سیرت اور کردار کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اگلا سال جب یہاں کھڑے ہو تو جب میں اللہ نے زندگی دی، جب یہ بات کی جائے، میں کروں یا کوئی بھی کرے، کہ بتائیے جی 11 مہینے 18 دن قرآن سیکھنے میں کس نے لگائے؟ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سب کے ہاتھ، دونوں ہاتھ بلند ہو گئے کہ ہم نے قرآن سیکھا، والحمد سیکھی، والناس سیکھی، سورہ یاسین سیکھی، سورہ ملک سیکھی، جو بھی تھا الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو ہمیں اس کردار کی ضرورت ہے،
اس کی ہمیں ضرورت ہے. آخری بات جو اس کے ضمن میں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے علاقوں میں، ہمارے علاقہ جات کے اندر جب یہ بات کی گئی کہ بے قصور و بے خطا معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی بات کی گئی، مشاجرات صحابہ کے معاملات سے عوام الناس کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی، تو کئی تفسیری نیم رافضی جو ہم میں موجود تھے وہ برساتی مینڈکوں کی طرح نکل کر باہر آئے. اس وقت آپ سب میری بات توجہ سے سنیے گا. اس وقت یہ ضرورت ہے انشاءاللہ بہت جلد جتنے ہمارے علاقے کے علماء کرام ہیں اہل سنت و جماعت کے، سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ کس کس مسجد کے اندر کون کون ہے جو رسول اللہ کے صحابہ کا بغض رکھتا ہے، کون کون ہے جو رسول اللہ کے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، کون کون ہے جو نیم رافضی ہے، کون کون ہے جو اہل سنت کو دو دھڑ کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم ان کے ذمہ داران سے اجتماعی طور پر آ کر دست بستہ عرض کر کے یہ کہیں گے صاحب یا تو ان کا قبلہ درست کروا دیجئے یا ان کا قبلہ بدلوا دیجئے، یا تو اسی قبلے پہ رہے درست سمت میں چلیں. اگر یہ قبلہ ان کو راست نہیں آتا، ان کو بدہضمی ہوتی ہے اس سے، تو اپنا قبلہ بدلنے کہیں اور چلے جائیں. اہل سنت کی مساجد میں نیم رافضیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اہل سنت اپنے دم خم پہ جیتے ہیں. ہمارے جتنے میں اپنے علاقے کی سب انتظامیہ کے لوگوں کو جانتا ہوں، سب کو چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب غیرت مند ہے الحمدللہ. سب اپنے مسجد پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. مسجد کی بات آتی ہے تو سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ میرے خلاف کھڑا ہونا ہو یا آپ کے خلاف کھڑا ہونا ہو، وہ بابا کے دہل یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ اور تعلق رکھیں گے، ہمارے اپنے جو سماجی تعلقات رہیں گے، لیکن میں اپنے مسجد پر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. میرے مسجد کے خلاف میرے مصلی پہ کھڑا ہو میرا مخالف ہے، میری ممبر پہ بیٹھا ہو میرا مخالف ہے، میرے گھر کا فرد ہو میرا مخالف ہے، میرا معاون ہو میرا مخالف ہے، میرا پیشوا ہو میرا مخالف ہے، میرا باپ کیوں نہ ہو وہ میرا مخالف ہے. کیونکہ میں اپنے سینے کے اندر جو درد رکھتا ہوں وہ رسول اللہ کی الفت، صحابہ کی الفت، اہل بیت کی الفت و محبت کا رکھتا ہوں. ہم نیم رافضیوں سے کل بھی بری تھے، آج بھی بری ہیں. ہم تفصیلیوں پہ کل بھی لعنت بیچتے تھے، آپ بھی لعنت بیچتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ دو کالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. ایک تو تحفظ ناموس رسالت ریلی کے حوالے سے آپ سب انشاءاللہ شریک ہوں گے. اس میں بہانہ نہیں چلے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ میری فیکٹری کا کام تھا، میرے دفتر کا کام تھا. آپ سے مہینہ نہیں مانگا جا رہا، ایک دن مانگا جا رہا ہے. آج کے ایک دن آپ نے رسول اللہ کے لیے وقت کیا، خاص کیا. صاحب آپ ایک لمحہ کر کے تو دیکھیں وہاں سے جواب کتنے آتے ہیں اور آپ کی مقبولیت اللہ کتنی بڑھاتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے انشاءاللہ دوسری کال جو ہوگی وہ امہ خطبہ کی انشاءاللہ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا جائے گا ہم سب سے جا کر ہمارے سب بزرگ ہیں جتنی بھی ہماری مساجد کے منتظمین ہیں، ذمہ داران ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ہمیشہ ان کے سامنے بھی اور ان کے پیٹھ پیچھے بھی ان کے دفاع کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سنی ہے. ہم نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ ٹوٹے، میں نہیں چاہتا کہ میرا سر پھٹے، میں نہیں چاہتا کہ میرا پاؤں زخمی ہو. وہ سب ہمارے ہاتھ پاؤں سر آنکھیں اور کان ہیں، ہم ان کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتے. لیکن جو ان کو ہم سے یا ہمیں ان سے جدا کرنا چاہتا ہے ہم رستے کے اس روڑے کو ہٹا کر انشاءاللہ اتنے دور پھینکیں گے کہ اس کو اپنی جگہ بھی خوش نہیں آئے گی انشاءاللہ. آخر میں نعرہ لگائیں، اپنے ایمان کا ثبوت دیں، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. میں تمام انتظامیہ کے افراد اور ذمہ داروں کی طرف سے آپ سب کو دو ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے شفاعت کا، سفارش کا اور بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب ابن مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہر حرف سب کہنا اللہ پاک قبول منظور فرمائے. جو مجھے کچھ کہنا تھا اسٹیشن میں وہ ساتھ ذمہ داری پوری کر دی ہے. دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك الرحمة والرأفة والعفة والسعة والعزة والأمانة والمغفرة وحسن الأخلاق والرضا بالقدر بجاه سيد المرسلين
कायनात के मालिक ये तेरे महबूब पाक साहिब नाज़िल फरमा। हमारे एक और बुजुर्ग आलिम जनाब हज़रत अल्लामा गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मौला वो भी इसका हिस्सा थे, उनकी तुरबत पर भी अपने करोड़ रहमत नाज़िल फरमा। पीछे पता नहीं कौन कौन से लोग जो हमारी इस हसीन महफिल में शरीक उतरे हैं, आज वो इसमें नहीं है, मौला उन सब की कबूल पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमा। या रब करीम हमारे सीनों के अंदर अपने महबूब की मोहब्बत को मौजूद फरमा। या रब कायनात हुजूर की सारी उम्मत को अपनी रहमतों से माला फरमा। ये जो हमारे ऊपर इस किस्म की तकलीफ दे कैफियत आ रही है, किबला मुफ्ती मोहम्मद याकूब मोइनी रहमतुल्लाह किसियत कामिला हाजिर अता फरमाए। या रब कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फर्ज अदालत में है, मर्द में है, तकलीफ में है, दुख में है, मौला सबको सब सुकून सीयत और आफियत नसीब फरमा। या रब कायनात तेरे महबूब पाक साहिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए जो आफियत बरकत रहमत ना जाने क्या क्या हमारी सुख सुकून के लिए तेरे रात से मांगे, और सबसे हम सबको बार फरमा। से हमारे साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इनको मीटिंग के हवाले से कॉल की तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मीटिंग में इन्होंने लब्बैक का और हमारे शाना बशाना चले, बल्कि हम आगे चले। हम इनका कैडेट से स्पेशल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुस्लिम उम्मत की सदस्य की जानिब से मैं राशिद कादरी और मेरी पूरी टीम इनके शुक्रिया अदा करती है, उन्होंने हमारा साथ दिया और खुसूसी आपको दुआ में याद रखा। एक बार पहले भी नाम लिया आवाज़ नहीं आई, हमारा मुफ्ती साहब को दोबारा लेकर, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हल्का है बात तमाम अकादमी के अंदर आपको इस और आप खुद कर चुके हैं अपना जो आपने हिस्सा डाला, क्योंकि बाबू से साथ में ना आप कंप्रोमाइज़ कर सकते ना आपका